بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی مثالی خاتون، کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ پیدائش کی تاریخ۔ جناب فاطمہ کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن علماء شیعہ کے درمیان مشہور ہے کہ آپ جمعہ کے دن 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال میں پیدا ہوئیں، اگرچہ سنی علماء نے آپ کی پیدائش کو بعثت کے پہلے بتلایا ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن جوازی تذکرہ الخواص کے صفحہ نمبر 306 پر لکھتے ہیں کہ تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس سال متولد ہوئیں کہ جس سال قریش مسجد الحرام کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی بعثت سے 5 سال پہلے۔ محمد بن یوسف حنفی نے اپنی کتاب دارالسمتین کے صفحہ نمبر 175 پر لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس سال متولد ہوئیں کہ جس سال قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے، اور اس وقت پیغمبر علیہ السلام کا سن مبارک 35 سال تھا۔ ابو الفرج مقاتل التابعین کے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں کہ فاطمہ بعثت سے پہلے اس سال متولد ہوئیں جس سال خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ مجلسی نے بحر الانوار کی جلد 43 کے صفحہ نمبر 213 پر لکھا ہے کہ ایک دن عبداللہ بن حسن خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دربار میں گئے، جہاں پہلے سے اس دربار میں کلبی بھی موجود تھا۔ ہشام نے عبداللہ سے کہا، فاطمہ کی کتنی عمر تھی؟ عبداللہ نے اس کے جواب میں کہا 30 سال۔ ہشام نے یہی سوال بائنہ کلبی سے کیا تو اس نے جواب میں کہا 35 سال۔ ہشام جناب عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آپ نے کلبی کی معلومات نسب کے بارے میں خاصی ہیں۔ جناب عبداللہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میری ماں کا حال آپ مجھ سے پوچھیں اور کلبی کی ماں کے حالات اس سے۔ ان تمام علماء اور دوسرے دیگر علماء نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بعثت کے 5 سال بعد متولد ہوئیں۔ ان علماء کی دلیل اور روایات ہیں جو انہوں نے ائمہ اطہار سے نقل کی ہیں۔ ابو بصیرہ نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی کو، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 45 سال کی عمر مبارک تھی، اس دنیا میں تشریف لائیں۔ 8 سال تک باپ کے ساتھ مکہ میں رہیں، 10 سال تک باپ کے ساتھ مدینہ میں زندگی گزاری، باپ کے بعد 75 دن زندہ رہیں اور 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو وفات پا گئیں۔ لیکن قارئین پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ آپ کی وفات کا 3 جمادی الثانی کو ہونا آپ کا پیغمبر کے بعد 75 دن زندہ رہنے کے ساتھ درست قرار نہیں پاتا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 95 دن زندہ رہنا معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ 70 عربی میں جس کے معنی 70 کے ہیں، لفظ 90 سے ہے جس کے معنی 90 کے ہیں، اشتباہ میں نقل کیا گیا ہو۔ حبیب سجستانی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، جناب فاطمہ دختر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے 5 سال بعد متولد ہوئیں اور آپ کی وفات کے وقت 18 سال 75 دن عمر مبارک کے گزر چکے تھے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 457 پر موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی شادی 9 سال کی عمر میں کی گئی۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نے زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ پیغمبر علیہ السلام نے جناب فاطمہ کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کس سن میں کی تھی؟ آپ نے فرمایا، ہجرت کے 1 سال بعد۔ اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا 9 سال کی تھیں۔ اس قسم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ رسول خدا کی بعثت کے بعد متولد ہوئیں۔ صاحب کشف الغمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں 2 متضاد چیزوں کو جمع کر دیا، کیونکہ انہوں نے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جناب فاطمہ رسول خدا کی بعثت کے 5 سال بعد متولد ہوئیں، اور وہ سال تھا کہ جس میں قریش خانہ کعبہ تعمیر کرنے میں مشغول تھے، اور آپ کی عمر وفات کے وقت 18 سال 75 دن تھی۔ یہ کشف الغمہ کی جلد 2 صفحہ 75 پر موجود ہے۔
آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں واضح تناقض موجود ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس میں کہا گیا کہ جناب فاطمہ رسول کی بعثت کے 5 سال بعد متولد ہوئیں اور وفات کے وقت آپ کی عمر 18 سال 75 دن تھی، اور دوسری طرف اسی روایت میں یہ کہا گیا کہ آپ کی ولادت کے وقت قریش خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ یہ دونوں مطلب جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور تجدید پیغمبر علیہ السلام کے بعثت کے 5 سال پہلے ہوئی، نہ کہ بعثت کے بعد۔ بہرحال اس حدیث میں اشتباہ ہوا، لفظ قبل البعثہ کو بعد البعثہ نقل کیا گیا، یا قریش تنبی البیت یعنی قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے کہ جملہ راوی نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، جیسے امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہوگا۔ کافمی نے مصباح میں لکھا ہے کہ فاطمہ جمعہ کے دن 20 جمادی الثانی بعثت کے دوسرے سال دنیا میں تشریف لائیں۔ یہ بحار الانوار جلد 43 کے صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ ان اقوال کے نقل کرنے سے یہ واضح ہو گیا کہ علماء اسلام کے درمیان جناب فاطمہ کی ولادت کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ اہل بیت کے افراد آپ کی ولادت بعثت کے 5 سال بعد مانتے ہیں، لہٰذا ان کا قول سنی تاریخ نویسیوں پر مکرم ہوگا، کیونکہ ائمہ اطہار اور پیغمبر کے اہل بیت اور حضرت زہرا کی اولاد دوسروں کی نسبت اپنی والدہ کے سن اور عمر مبارک سے زیادہ باخبر ہیں۔ اگر کوئی یہاں یہ اعتراض اٹھائے کہ جناب خدیجہ نے بعثت کے 10ویں سال میں وفات پائی اور اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی، لہٰذا جناب فاطمہ کی ولادت اکثر بعثت کے 5 سال بعد مانی جائے، تو لازم آئے گا کہ جناب خدیجہ 59 سال کی عمر میں جناب فاطمہ سے حاملہ ہوئیں، جو قابل قبول نہیں ہے۔ کیا اس عمر میں حاملہ ہونا تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ کی عمر وفات کے 65 سال کی تھی، بلکہ ابن عباس کے قول کے مطابق آپ کی عمر جناب فاطمہ کے حاملہ ہونے کے وقت 48 سال کی بنتی ہے، کیونکہ ابن عباس نے فرمایا کہ جناب خدیجہ نے 28 سال کی عمر میں جناب رسول خدا سے شادی کی تھی، جسے کشف الغمہ کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 139 پر مرقوم کیا گیا ہے۔ ابن عباس کا قول دوسرے پر مقدم ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے داخلی امور کو دوسروں پر بنسبت بہتر جانتے ہیں۔ اس روایت کی روح سے جناب خدیجہ جناب رسول خدا کی بعثت کے وقت 43 سال کی عمر میں ہوں گے، اور جب جناب فاطمہ کا تولد 5ویں بعثت میں ہو تو جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 48 سال کی ہوگی، جس میں عورت کا حاملہ ہونا عادی ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم ابن عباس کے قول کو تسلیم نہ کریں تب بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگر جناب خدیجہ نے، جیسے کہ مشہور ہے، 40 سال کی عمر میں جناب رسول خدا سے شادی کی تھی اور آپ کی عمر جناب فاطمہ سے حاملہ ہونے کے وقت 59 سال کی ہو، تو یہ بھی عمر قریش کی عورتوں کے لیے حاملہ ہونے کی عادت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ قریش کی عورتوں 60 سال تک صاحب عادت رہتی ہیں، کیونکہ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ قریش کی عورتیں 60 سال تک صاحب عادت رہتی ہیں، اس وقت تک حاملہ ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ جناب خدیجہ قریش کے خاندان کی ایک اعلیٰ فرد تھی۔ اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ عورت کا اس دن میں حاملہ ہونا بہت نادر اور کم ہوا کرتا ہے، لیکن محال نہیں بلکہ اس کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے، جیسے کہ ایک عورت کے جس کا نام اکرم موسوی تھا، بندر عباس کے سرخون نامی جگہ پر اس نے توام کے 2 بچے جنے، اور اس کی عمر اس وقت 65 سال کی تھی اور اس کے شوہر کی عمر 74 سال کی تھی۔ روزنامہ اطلاعات کو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمیں پیدائشی کی عمر کی ڈاکٹری لحاظ سے جو کم سے کم عمر بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت 4 سال اور 7 مہینے کی حاملہ ہوئی، اور سب سے زیادہ عمر کی ماں اس دنیا میں 67 سال کی ہو چکی ہے۔ یہ مطلب ایران کے اخبار اطلاعات کے 28 بیمن 1351 شمسی میں موجود ہے۔ ایک عورت جس کا نام شوشنا ہے، جو اصفہان کی رہنے والی تھی، 66 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی اور ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے شوہر یحییٰ نامی نے اخبار نویسوں کو بتلایا کہ میرے اس عورت سے 8 بچے ہیں، 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ سب سے چھوٹا 25 سال کا ہے اور سب سے بڑا 50 سال کا ہے۔ اسے اخبار اطلاعات نے 20 از بہشت
1351 شمسی کے پرچے میں نقل کیا۔ اس کے بعد کیا معنی ہو سکتا ہے کہ جناب خدیجہ بھی انہی کامیابی اور نادر افراد میں سے ایک ہوں کہ جو اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہیں۔ آخر میں ایک اور نقطہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو اختلاف جناب فاطمہ کی ولادت کے سال میں موجود ہے، اس کا اثر آپ کی عمر پر بھی پڑے گا، اور آپ کی عمر میں شادی اور وفات کے وقت میں بھی گہرا اختلاف ہو جائے گا۔ اسی واسطے اگر آپ کی پیدائش بعثت کے 5 سال پہلے تسلیم کی جائے تو آپ کی عمر شادی کے وقت تقریباً 18 سال اور وفات کے وقت 28 سال ہو، اور آپ کی پیدائش بعثت کے 5 سال بعد مانی جائے تو پھر آپ کی عمر شادی کے وقت 9 سال اور وفات کے وقت 18 سال ہوگی۔